يد الله فوق أيديهم من نكث فإنما ينكث على نفسه ومن فما ذلك الله فسيؤتيه عظيما. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل كما قال عليه الصلاة والسلام. تو یا اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ ہم توبہ کرتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں شرک سے، کفر سے، بدعات سے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے وعدہ کرتے ہیں وعدہ کرتے 5 وقت کی نماز 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، پابندی سے پڑھیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، فرض حج کریں گے، فرض حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، ہم داخل ہوتے ہیں ہم داخل ہوتے ہیں سلسلہ چشتیہ میں، سلسلہ چشتیہ میں، قادریہ میں، قادریہ میں، نقش بندیہ میں، نقش بندیہ میں، سہر وردیہ میں. سہر وردیہ میں. یا اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ چاروں سلسلوں کے چاروں سلسلوں کے بزرگوں کی برکت سے بزرگوں کی برکت سے ہماری توبہ ہماری توبہ اور بیعت کو اور بیعت کو قبول فرما، قبول فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، قیامت کے دن قیامت کے اور دن جنت میں اور جنت میں ہمارے بزرگوں کا ہمارے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما. ساتھ نصیب شربت 3 کام سے بیعت کا فائدہ ہوتا ہے. سب سے پہلا کام رابطہ ہے. ٹھیک. آپ جہاں بھی ہوں رابطے میں رہیں، اور رابطے کا آسان ہے، واٹس پر آپ رابطہ کریں، خیریت پوچھیں، بتائیں. قرب و جوار میں میرا آنا ہر کام چھوڑ کر ملاقات کو ترجیح دیں. اور اگر جب یہاں ہیں تو یہاں کے جو معمولات ہے اس میں جس میں سہولت ہو، آپ کو آسانی ہو، اس میں شریک ہوں. آپ اپنے اسٹیٹس اور اپنے حساب سے کوئی ممانعت نہیں، لیکن دل کا اصل چیز ہے کہ آپ کا دل ادھر رہے. دل ہی کھینچتا ہے، اور دل میں فاصلے نہیں ہوتے، جسم میں فاصلے ہوتے ہیں. جس طرح یہ بلبوں کے جسم میں فاصلے ہیں لیکن ان کی روشنی میں فاصلہ نہیں، وہ مکس ہے. اس لیے حضرت ویسے قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو کتنے دور تھے، قرن یمن میں ہے، تو سینکڑوں میلوں پر رسول اللہ کا فیضان وہاں چلا گیا، کیونکہ ان کا دل ہر وقت ادھر رہتا تھا، دل کھینچتا رہتا ہے. تو شیخ کی مثال تو پاور ہاؤس کی طرح ہے، اور مرید کی مثال اس میں سے اپنا کنیکشن لگا کر کرنٹ لینا ہے، بجلی لینا ہے. بالکل. اب اس کا کام ہے کہ وہ جمپر مضبوط رکھ کے ہلنے نہیں، کبھی روشنی کبھی. یہ ہے پہلا اس کا قدم، یہ ہے کہ آپ کا رابطہ مضبوط ہو، یعنی آپ کے قلب میں بھی شیخ اور شیخ کے قلب میں بھی آپ ہوں کہ بھی فلاں ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارا رابطہ کرتے ہیں. یہ حالانکہ میں اپنے شیخ سے اظہار محبت میں بہت ہی مجھے حیا اور شرم رہی، میں زیادہ القاب بھی نہیں بول سکتا تھا، لیکن حضرت نے فرمایا کہ یہ ہمارے خاموش عاشق ہیں، اور حضرت نے اپنا دل ہمارے لیے کھول دیا. آج جو سب ہم محسوس کرتے ہیں انہیں کیا انہوں نے دیا. دوسرا ذکر کی پابندی ہے، کیونکہ ذکر جو ہوتا ہے یہ انسان میں اخذ فیض کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. ذکر جو ہے یہ جس طرح بچہ جو ہے وہ اور ایڈیشنل چیز سے طاقت لیتا ہے، تو ماں کا دودھ پینے کی اس کے اندر طاقت بھی آتی ہے، اور ماں کے دودھ سے پھر دوسری چیزوں سے بھی کھانا پینا شروع کر دیتا ہے. لہٰذا ذکر جو ہے اس کی بندی کریں، چاہے تھوڑا پڑھ لیں، یہ بچہ پارٹی 10 بار پڑھ لیں، ان کے لیے اتنے کافی کنسیشن ہے. لیکن ناگانا، اور آپ لوگوں کے لیے ایک تسبیح ہے لیکن زیادہ بھی کر سکتے ہیں، 3 تک لے جا سکتے ہیں. کلمہ طیبہ 100 بار، لا الہ الا اللہ طریقہ لکھا ہے. دوسرا لفظ اللہ جل جلالہ. تیسرے استغفار، چوتھا درود شریف. تلاوت قرآن جتنی آسان، ایک رکوع پڑھ لیں، آدھا رکوع پڑھ لیں. آج کل موبائل ہے، موبائل میں بالکل اجازت ہے پڑھنے کی، باوضو ہو کر پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. موبائل کو بغیر وضو کے بھی پڑھنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کے صفحات کی طرح نہیں ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہوتا ہے پھر چھپ جاتا ہے، تو اس سے ناگا نہیں ہوتا. انسان اس میں پڑھ لے تو قرآن کی تلاوت کی کوشش کرے. صبح شام کی 3 معمولات ہیں جو فجر مغرب کے بعد پڑھنے ہیں، اور 1 مٹھی داڑھی کی کوشش کریں. تیسرا کام شلوار کے اوپر کے نظر، دل، زبان، کان 4 اعضاء کو گناہ سے بچائیں. گناہ اصل میں سب سے مضر ہے اس راستے میں. اللہ کا راستہ جو مارتا ہے وہ شیطان نفس مارتا ہے.
اس کا خوش ہوتی ہوئی گناہ کرائے. تو لہذا اسی کا نام تقوی ہے، اور یہی ولایت کی بنیادی شرط ہے ایمان کے بعد، کہ گناہ سے بچائے اپنے آپ کو. ہو جائے تو توبہ استغفار کر لے. توبہ استغفار کر لے گا تو بس سوچ سمجھو چیز ختم ہو گئی. حدیث شریف میں آتا ہے اگر تم سے گناہ لائق تو یہ فوراً نیکی کر لو، نیکی اس گناہ کا اثر کو ختم کر دے گا. تو صحابہ نے کہا کلمہ پڑھنے، فرمایا تو بہت بڑی نیکی. تو بہرحال یہ خواتین کے لیے بھی معمولات ہے کہ گھر میں ان کا اماں وغیرہ سے وہ بھی شروع کر دیں، یہ ان کے معمولات، اور یہ صبح شام کے معمولات ہیں. باقی یہ میری کتاب ہے سفر نامہ رنگون ڈھاکہ، اور ہمارے حدیث کتاب ہے روح کی بیماریاں ان کا علاج. ان میں سے کوئی کتاب بھی روزانہ شروع کر دیں، تھوڑی بہت ہی پڑھنا، ایک صفحہ تو روزانہ پڑھ لیں. جی ہاں جی. اور یہ بیٹھے باقی انشاءاللہ آپ جہاں بھی ہوں گے ہم آپ اپنے دھیان میں رکھیں گے. آپ رابطے میں رہنا، اس لیے کوئی فکر کی بات قریب دور کا نہیں ہے. میں نے کہا بھی ہمارے شیخ کراچی رہتے تھے، ہم بابل نگر رہتے تھے، لیکن ایسا تعلق کا حال تھا کہ مد و جزر بھی محسوس ہوتا تھا حضرت شیخ کے قلب کا. شیخ کا قلب کیسے جا رہا ہے، کیسے آ رہا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے یہ حالات تھے، کہاں کراچی کا گیا. یہ ایسا نہیں ہے، یہ مرید پر ہے کہ وہ اپنے آپ کو متوجہ رکھے ادھر، نہ دل ادھر یعنی گرفتار محبت ہو جائے. بس یہ ہے، تو سارا کچھ آتا رہے گا. مفت میں ہمارے شیخ فرماتے ہیں مفت میں سارا کچھ مل جاتا ہے. بڑوں نے چاہے محنت سے لیا ہوتا ہے، جیسے وراثت بڑوں نے کمائی ہوتی ہے، لیکن وارثوں میں تو مفت میں تقسیم ہوتی ہے، کوئی پیسے نہیں لگتے اس کے. تو محنتیں تو بڑوں کر گئے، ہمیں تو مفت میں سارا کچھ ہے. لیکن ہمیں صحیح وارث بننے کی ضرورت ہے. تعلق کو اتنا ماشاء اللہ بہت خوشی ہے. الحمدللہ.